الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، ماننا چاہیے، اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر مستحضر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن بنا کر رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ کے پر شیطان کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، تم داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کرو، یعنی ظہر کے بعد جو کہ عرب والوں کا ایک دستور تھا اور وہاں کا ایک مزاج تھا، اور یہ چیز انسانی صحت کے لیے ضروری بھی ہے، کچھ وقت کے لیے آرام کرنا۔ کہا کہ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، وہ مسلسل انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر مخالفت، کیوں یہ حکم دیا گیا؟ یہ دشمنی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم بھی اس سے دشمنی نبھائے۔ سورۃ الکہف ہر جمعہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے اندر اللہ نے بہت پیاری بات کہی، کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو سوائے ابلیس کے تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تکریم کی، عزت عطا کی، اور ان کی اولاد کو بھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے عزت عطا کی، توقیر عطا کی۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ ہمارے باپ کے ساتھ ساتھ تمام اولاد آدم کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو سوائے ابلیس کے تمام نے سجدہ کیا۔ اللہ کہتا ہے اس کے تناظر کے اندر کہ میں نے تم لوگوں کو عزت عطا کی، فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو تم لوگ کرتے کیا ہو؟ تم لوگ یہ کرتے ہو کہ ابلیس کو اپنا دوست بناتے ہو، جبکہ اس نے تمہارے باپ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ بئس للظالمین بدلا، یہ کتنا برا بدلہ ہے۔ یعنی میں نے تم لوگوں کو عزت عطا کی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے
فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو عزت عطا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے۔ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم کو میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی جائے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت عطا کی جا رہی ہے، اور یہ اسی مہلت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو جب تک دنیا قائم ہے، انسان اور شیاطین کے درمیان جنگ جاری رہے گی۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسے اپنا دشمن بنا کر رکھیں۔ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے دشمنوں سے دوستی کرنا صرف اپنی بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر، یعنی جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ راہ جو سیدھے اللہ کی جنت تک جاتی ہے، اس راہ سے ہمیں روک دے۔ اس نے کہا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ کے پر۔ سورہ ہجر میں اللہ نے بیان کیا، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے کے پر بیٹھا رہوں گا۔ یعنی اس کو پتا ہے کہ اس راہ کے پر چلنے والے ہی اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق بنیں گے، لہذا اس راہ کے پر کام کرنا ہے۔ باقی جتنے راستے ہیں وہاں پر کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ وہ تو سیدھے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر کیوں محنت کرے گا؟ محنت اس راہ کے پر کرے گا، صراط مستقیم کے پر، جس راہ کے پر چلنے والے اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہمارے دشمن کی چالوں کا طریقہ، وہ کیسے کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا۔ شیطان دو طریقے سے گمراہ کرتا ہے عمومی طور پر۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمیں صحیح راہ کے پر آنے نہ دے، ہمیں گمراہ کر کے رکھے، نیکیوں سے، عبادت سے روک کر رکھے، یہ اس کا پہلا حربہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہماری عبادتیں بے معنی ہو جائے، ہماری عبادت کا کوئی ثواب نہ ملے۔ اور یہ کس بنیاد کے پر ہماری عبادتیں ضائع اور برباد ہوگی؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کسی بھی عبادت کے ضائع اور برباد ہونے کی شرک ہے۔ کوئی بھی مشرک اللہ کی کتنی بھی عبادت کرے، بلکہ اپنی زندگی کے پہلے دن سے زندگی کی آخری سانس تک وہ اللہ کی عبادت، اطاعت و فرما برداری، تہجد گزاری، روزہ نماز سب کچھ کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کی عبادت میں، اس کی زندگی میں شرک شامل ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کے یہاں پر اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ نے صاف کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس کے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا دائمی اور ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور اسی ضمن کی آیت میں نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے صاف کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت نہ تمہاری خواہشات، تمہارے چاہنے یا تمہارے اپنے طور طریقے کی بنیاد کے پر ملے گی، نہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے طور طریقوں کی بنیاد پر۔ جنت اللہ کی ہے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ اللہ طے کرے گا، اور اللہ نے وہ سارے اصول اور ضابطے قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق چلے جو اللہ نے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر رکھا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ملے گی، میں اختصاراً ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ بنیادی چیز جو بیان کرنا مقصود ہے کہ جنت اللہ کی ہے، اس کا مالک ہے، اور اللہ ہی طے کرے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ہم طے کرنے والے نہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے،
یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد کے پر طے ہوگی۔ صاف اللہ نے کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت نہ تو تمہاری خواہشات کے مطابق ملنے والی ہے، نہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی۔ آج مسلمانوں کے درمیان دیکھ لیجئے، جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں عطا پتہ نہیں ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ تم جنتی۔ لوگوں نے بہشتی دروازے بنا لیے کہ جو اس دروازے کے نیچے سے ایک مرتبہ گزرا جنتی۔ لوگوں نے مزارات کے بارے میں الگ الگ قسموں کے عقیدے بنا لیے کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ حاضری دینے والا جنتی، جو فلاں پیر صاحب سے منسوب وہ جنتی۔ اگر جنت اتنی آسان، اتنی سستی ہے تو اصحاب کرام کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے سامنے دنیا کی سب سے معزز ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صرف آپ سے اپنے آپ کو منسوب کر دینا کافی تھا جنت میں جانے کے لیے۔ پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، ہر چیز کی قربانی کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ کفار سے لڑنا، اپنے بچوں کو یتیم کر دینا، مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دینا، کس لیے ہے؟ کیا جنت ہمارے اپنی خواہشات دنیا کے انسان طے کریں گے کہ کس کو جنت ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے؟ قرآن ہم پڑھتے نہیں، نبی کی سنت سے واقفیت نہیں ہے، نہ تو شرک و بدعت، خرافات، توحید اس کے بارے میں علم ہے، تو کہاں سے ہمیں پتا چلے گا صحیح راستہ کیا ہے اور کس راہ کے پر شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے؟ شیطان کی گمراہیوں اور اس کی چال بازیوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اگر ہماری کسی سے دشمنی ہو تو ہم چوکنا رہتے ہیں، اس کے بارے میں متنبع رہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی چال تو نہیں چل رہا ہے، وہ ہمارے خلاف کیا سازش رچنے والا ہے، یہ اقدام کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے۔ دنیا کے دشمنوں کے بارے میں اتنی فکر، جبکہ ہمارا ازلی دشمن جو صرف ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت کو بھی تباہ کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے سروس دیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، اس کی کیا چالیں ہیں، وہ کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی انتہائی جامع کتاب، تقریباً 300-400 صفحات کے پر، تلبیس ابلیس، یعنی شیطان کن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے پر لکھے۔ لیکن ہم اپنے دشمن سے آگاہ نہیں، اس کی چالوں کو نہیں جانتے۔ یہ ساری چال بازیاں ہیں شیطان کی، قرآن نے جس کے بارے میں پہلے ہی بیان کر دیا۔ صاف اللہ نے بیان کیا مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی بھی برا کام کرے گا اسے اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ صاف اللہ نے کہا اگر ہم گنہگار ہیں، ہمارے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، ہمارے منہج کے اندر خرابیاں ہیں، ہمارا طریقہ، ہمارا عبادت کا طریقہ درست نہیں ہے، تو لازمی طور کے پر اس کا بھگتان بھگتنا ہوگا، اس کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ میں ہمیشہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جب تک عقیدہ اور طریقہ صحیح نہیں ہوگا کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ یعنی اللہ کی ذات کے پر ایمان، اللہ کو شرک و قطعاً گوارا نہیں، قطعاً گوارا نہیں ہے۔ آج ہم یہ جو شرکیات کے اڈے، مزارات، مقبرات، جس کے بارے میں ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہاں کی حاضری ہمیں جہنم سے نجات دے گی، نہیں، وہی تو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ ہود میں اللہ نے بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، عذاب کے آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کشتی میں سوار ہو گئے، سامنے ان کا بیٹا تھا، باتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ کشتی میں سوار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے پر ایمان لا کر مسلمان ہو کر سوار ہو، صرف سوار نہیں ہونا تھا، بلکہ کشتی میں سواری کا مطلب اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کے پر، جودی پہاڑ کے پر جا کر پہنچ جاؤں گا، بہت اونچا پہاڑ ہے، وہ مجھے بچائے گا۔
اس نے اللہ کے علاوہ ایک پہاڑ کے بارے میں عقیدہ بنایا یہ مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، سوائے اللہ کے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہیں مانا۔ وحال بینہم الموج، اچانک ایک بڑی سی موج ان دونوں کے درمیان حائل بھی، اور بیٹا اپنے باپ کی نظروں کے سامنے غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے دعوت دے رہے تھے، نہیں بچا پائے۔ قرآن نے واضح کر دیا حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی 5 پیغمبر جنہیں تمام انبیاء اور رسولوں کے پر فضیلت حاصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 5 انبیاء اور رسول ہیں جنہیں تمام رسولوں کے پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے، تو کفر اور شرک کی بنیاد کے پر کوئی پیر ولی بزرگ کو کسے کیسے بچا سکتا ہے؟ اتنا واضح قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کسی کو اس کا اپنا عقیدہ، اس کا عمل بچائے گا، کوئی اور چیز نہیں۔ قرآن نے صاف کہا کہ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، اگر کوئی شرک کرے گا، برائیاں کرے گا، بدعات کرے گا، یقیناً اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، وہ نہیں بچنے والا ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار یا اس کا دوست تو نہیں ہوگا، جسے اللہ بچائے وہی بچے گا۔ یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا اور یہ سوچ بنا لی ہے مختلف طریقے، کہیں بہشتی دروازہ ہے، کہیں مزارات کی حاضریاں ہیں، کہیں پیروں سے اپنی آپ کی نسبت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نجات دینے والی ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نسبت ہو سکتی ہے؟ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ان منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ جب کہ نبی کے ساتھ رہنے والے، نماز پڑھنے والے، اس کے باوجود یہ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قبول کیا، تاکہ لوگوں کی نظروں میں مسلمان رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ کے پر دل سے ایمان نہیں لائے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ دل سے ساری چیزوں کو مانا جائے۔ اگر ہم روزے صرف اس لیے ادا کیے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہم کو روزے دار کہا جائے، یا ہم نے نمازیں اس لیے ادا کی تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، یا دیگر صدقات و خیرات اور عبادتیں لوگوں کی خاطر، تو اللہ کے علاوہ لوگوں سے ہی اجر اللہ نہیں دے گا۔ جو عبادت، جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، وہ اللہ کے پاس اجر ملنے والا ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے اس کا اجر اللہ کے یہاں پر نہیں ملے گا، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو، شہادت ہو، دعوت و تبلیغ ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی نیکی ہو۔ اگر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو سب بے معنی ہے۔ یہی منافقین کا سب سے بڑا معاملہ تھا، سب سے بڑی خرابی تھی۔ یہ لوگوں نے جو بنایا ہے مزاج جنت کے بارے میں، جنت فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ جنت میں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کہاں کہاں ہم شرک سے ملوث ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت ہم کو ملے۔ یقیناً اللہ کی جنت بہت آسان ہے۔ اللہ جنت ایسا نہیں ہے کہ بنا کر رکھا ہے تو اس کو یوں ہی رکھے گا۔ جنت کو اہل ایمان کے لیے ہی سجایا گیا ہے، اہل ایمان کے لیے ہی بنایا گیا ہے، بلکہ جنت میں تمام جنتیوں کو داخل کرنے کے بعد اس میں جگہ خالی ہوگی۔ اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا، جنت کو آباد کرے گا۔ اتنی وسیع جنت اللہ نے بنائی ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ٹھکانہ رکھا ہے۔ ہر کسی کا جہنم میں بھی ٹھکانہ ہے، جنت میں بھی ٹھکانہ ہے۔ تو جن لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ان کی جگہ جنت میں خالی ہوگی، وہ جگہ اہل ایمان کو دی جائے گی، مومنوں کو دی جائے گی۔ اور جنت کی جو جگہ جہنم میں اہل ایمان کی خالی ہوگی، وہاں پر
کفار اور مشرکین کو آباد کیا جائے گا، وہاں انہیں سزائیں دی جائے گی۔ ہر کسی کا ٹھکانہ طے ہے، جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی۔ تو اگر ہم نے ایمان، توحید، عقیدہ و منہج کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو سلامت رکھا تو یقیناً ہم جہنم سے نجات پانے والے اور جنت میں جگہ پانے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ اہتمام نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت سے محرومی اور جہنم میں آباد کاری ہوگی۔ قرآن نے یہاں پر جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شیطان دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے کہ ایمان کے بعد ہم کو گمراہ کرے، یعنی ہمیں مسلمان نام کا رکھے۔ ایسا ہے کہ پھلوں کی دکان کے پر چھلکے لٹک رہے ہیں، گودے نکال لیے گئے ہیں، یعنی نام صرف مسلمانوں کا ہے، کردار مسلمانوں والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے، ہمارے کردار، ہمارے عقیدے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک طرف ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد 313 جو کہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ کی مدد اور نصرت آئی، اللہ نے ان لوگوں کو فتح عطا کی۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کیا تھا، کس بنیاد کے پر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئی؟ اور آج اربوں کی تعداد میں ہونے کے بعد ہمیں اللہ کی نصرت اور مدد کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کو پامال کیا، عقیدہ توحید کو، ہم نے شرک سے اپنے آپ کو ملوث کیا، شرک سے مناسبت رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مزارات، مقبرات، شرکوں کے اڈے، جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے شیطان کتنا کائیاں ہے۔ ایک مزار کے پر جھنڈا لگا ہوا تھا اور اس پر کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی کلمہ توحید کے نیچے وہ شرک کرا رہا تھا۔ یہ ہے شیطان کی چال بازیاں، یعنی کلمہ توحید کے نیچے وہ شرک کے اڈے کو قائم کیا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا دشمن کتنا چالاک ہے، کتنا مکار ہے، اور مسلمان وہ سب کر رہے ہیں۔ عبادت نام کی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف پھیر دی گئی، یہی عبادت میں شرک ہے۔ چاہے وہ مدد مانگنا ہو یا اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے اس پر جانا ہو۔ انبیاء کے واقعات سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، اولاد کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، ربی حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ پروردگار میں بے اولاد ہوں، میری اولاد نہیں ہے، تو بہترین وارثین عطا کرنے والا ہے۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبی مدت 12 یا 18 سال تک بیماری سے جونج رہے تھے، ایک بیوی کے علاوہ تمام لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ میں تکلیفوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، یقیناً تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی اللہ سے دعا مانگ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہے، کس سے دعا مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ہر مشکل دور میں ہر قسم کی پریشانی کے لیے صرف اللہ سے دعا مانگ رہے۔ آپ کی زندگی کی اتنی ساری دعائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ کسی کی زندگی کے اندر وہ تصرف کر سکے۔ یہ رب کا خاصہ ہے کہ زندگی کے اندر تصرف کرتا ہے، مشکلات کو دور کرنا، اولاد نہ ہو تو اولاد عطا کرنا، کاروبار کے اندر برکتیں عطا کرنا، بیماریوں سے نجات عطا کرنا، مشکلات پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، دشمن کی چالوں سے، دشمن کے فتنوں سے، سب چیز سے حفاظت صرف اللہ کرتا ہے۔ یہی چیز انبیاء کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم غیر اللہ کے در پر جائیں، یہ امید رکھیں کہ قبروں کے اندر دفن ہونے والا یہ ہماری مدد کرے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو قرآن مجید نے کلی طور پر رد کر دی کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا، اور یہی سورہ روم کے اندر بھی بیان کیا۔ نبی کو خطاب ہے، بہت پیارے انداز میں قرآن نے کہا، اے نبی آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اور نہ مردے کو۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے
وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، مانگنا۔ قرآن نے کہا نہ مردے کو سنا سکتے ہیں نہ بہرے کو۔ بہت شاندار دلیل قرآن مجید نے دی ہے۔ خطاب نبی کو ہے اور نبی کے تنازع میں پوری امت کو خطاب کیا گیا۔ جب نبی کسی مردہ کو نہیں سنا سکتا یا کسی بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا تو یہ امت میں کسی اور کو کہاں سے اعزاز ملے گا کہ نبی کے علاوہ کوئی اور کسی مردہ اور بہرے کو سنا سکے؟ قرآن نے رد کیا، عقلی اور نقلی دونوں طور پر۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بہرا شخص جو زندہ ہے، اللہ نے اس کی آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، پیر سلامت ہے، ہاتھ ہے، زندگی کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہے سب اس کے پاس ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے سننے کی صلاحیت یعنی اس کے کان کو چھین لیا ہے، سلب کر لیا ہے۔ اب اس کے سامنے آپ کتنا بھی روئیں، کتنا بھی گڑائے، کتنا بھی بولے، چیخے چلائے، وہ آپ کی آواز سنے گا؟ نہیں سنے گا، اس لیے کہ اس کا کان بند ہے، وہ بہرا ہے۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ زندگی میں زندہ شخص کے کان کو اگر میں بند کر دوں تو کوئی اسے سنا نہیں سکتا، تو جو مکمل طور سے مر چکا ہے وہ کہاں سے سننے والا ہے؟ قرآن وہی کہہ رہا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کہ فلاں سنتا ہے یہ نہیں سنتا۔ تو جب وہ سن ہی نہیں سکتا ہے تو جواب کہاں سے دے گا؟ قرآن نے اور حدیث نے جو مزاج، جو فکر ہمیں پیش کی ہے کہ زندہ یہ مردوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ مردہ یہ زندوں کا محتاج ہوتا ہے۔ زندہ شخص اس کے لیے دعا کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اس کی طرف سے اگر قرض ہو قرض ادا کر دے، اس کی طرف سے صدقات کر دے، اس کا اسے فائدہ ہوگا۔ یعنی مردہ زندوں کا محتاج ہوتا ہے، زندہ مردے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے اور حدیث نے ہم کو یہی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ایک حدیث جسے امام بہقی نے نقل کیا، اور سورہ حشر میں اللہ نے جو دعا ہم کو سکھائی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے اور ان تمام اہل ایمان کو جو دنیا میں ہم سے پہلے جا چکے ہیں، یعنی وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اس کا فائدہ انہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، کہ مردہ شخص قبر میں اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ڈوب رہا ہے اور لوگوں کو مدد کے لیے آواز دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ تو اسے کس سے فائدہ ہوتا ہے؟ اسے دعا کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے۔ جو دعا اس کے باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، جو بھی قریبی رشتہ دار یا اس کے دوست ہیں، جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے اللہ اسے بچاتا ہے۔ یعنی مردہ زندوں کا محتاج ہے، زندہ مردوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے پوری فکر، پوری سوچ ہی تبدیل کر دی کہ مردہ دراصل زندوں کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، نہیں۔ اور کون پیر ہے، کون ولی ہے، یہ کون طے کرے گا؟ ہم طے کریں گے۔ اللہ نے ولیوں کی دو صفت بیان کی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے، یعنی اللہ کے پر، رسول کے پر، آخرت کے پر، اللہ کی کتاب پر، فرشتوں کے پر، تقدیر کے پر، آخرت پر ایمان جیسا رکھنا چاہیے ویسا ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان میں خرابیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ میں ایک واقعے کو اکثر بیان کرتا ہوں جس کا مشاہدہ میں نے خود کیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیر ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے شریعت ختم ہو جائے۔ ایک پاگل کو، مجذوب کو یہ لوگ اللہ کا ولی مانتے ہیں، جبکہ اس کے پاس شریعت ہے ہی نہیں، وہ پاگل ہے۔ اور اگر یہ چیز ہوتی تو پھر انبیاء اور رسولوں کے پر عبادت نہیں ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک عبادت کرتے رہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو سب سے پہلے اعزاز انبیاء کو ملتا، لیکن نہیں، یہ فکر ہی بالکل تبدیل کر دی گئی۔ یہ واقعہ کس کس کو پیر اور ولی بنا دیا گیا؟ ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ ہم نہیں ہیں
کہ ہم کسی کو بھی پیر بنا دے، کسی کو بھی ولی بنا دے؟ کون ہیں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک صحابیہ نے کہا کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کس بنیاد پر تم کہہ رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھی ہیں، صحابی ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو جنت دے گا، اس کو بخش دے گا۔ امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت میں داخل کیا، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اس کے بعد سے وہ صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں بات نہیں کہی۔ جب آپ اپنے صحابی کے بارے میں منع کر رہے ہیں تو پھر دیگر لوگوں کے بارے میں کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ وہ جنتی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں؟ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، بہت سارے دلائل موجود، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن میرے تمام اعمال کو قبول کر کے صرف جہنم سے نجات عطا کر دے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اتنا ڈر ہے انہیں، اور ہم ہیں کہ گناہ کے پر گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی خوف نہیں۔ ہم طے کرتے ہیں کہ فلاں ولی، فلاں پیر۔ کون ہیں ہم لوگ؟ صحابہ جنہیں نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، اس کے بعد بھی وہ ڈرتے تھے۔ اور اگر دنیا میں پیر ولی بزرگوں سے مدد مانگنا ہی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولین ترین شخصیت ہے، اس کے بعد اصحاب کرام ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کی قبروں کے پر جا کر حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے دعائیں نہیں مانگی۔ کیا دین ہم صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ہمیں دین سمجھتا ہے؟ یہ میں چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور دلائل کو پڑھیے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ شیطان ہمیں قرآن و حدیث کو نہ پڑھنے کی بنیاد کے پر گمراہ کرتا ہے، نیکی کے نام کے پر۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، جبکہ وہ نیکی کا راستہ نہیں ہے۔ میں اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ انسان کیسا گمراہ ہوتا ہے اور شیطان اس کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ مالیگاؤں میں جہاں مارکیٹ ہے، بازار ہے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا رہتا تھا، نہ وہ اٹھ کر کہیں جاتا، جگہ کے پر پیشاب کرتا، گندگی کرتا، سب تھا، کبھی غسل نہیں۔ عقیدہ جب بگڑتا ہے تو انسان کیسے تباہی اور بربادی کے ٹھکانے کے قریب پہنچتا ہے۔ ایک ایسا غلیظ شخص جسے دیکھ کر ہماری طبیعت میں متلی پیدا ہو جائے، بے چینی پیدا ہو جائے۔ خواتین اس کے منہ کا چبایا ہوا پان تبرک کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ یہ میں سنی سنائی نہیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو بیان کر رہا ہوں، جس کا میں خود مشاہدہ کیا۔ یہ عقیدے کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسلام پاکیزہ دین ہے، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ گندگی، یہ نجاست اسلام ہوگی، اور ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، جو ہماری دراصل شناخت نہیں بلکہ ہماری برائی اور لوگوں کے درمیان اسلام سے نفرت کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ جب خراب ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اور جب عقیدہ بگڑتا ہے تو ساری بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ سنورتا ہے تو ساری اچھائیاں لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے دو مقدس ترین مقامات، حرم کو دیکھ لیجئے، مسجد نبی کو دیکھیے، دنیا کا پاکیزہ ترین مقام، وہاں پر آپ کو کسی اعتبار سے کوئی گندگی، نہ عقیدے کی نہ معاملات کی، کہیں پر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جبکہ مزارات آپ کو ہر طریقے سے شرک میں ڈوبا ہوا، گندگی میں، اخلاقی برائیوں کے اندر ملوث نظر آئے گا۔ یہی 40 گاؤں کے قریب ایک شخص نے دیکھا کہ قبروں کے درمیان ایک مرد اور عورت زناکاری بدکاری کر رہے، اور یہ اڈے بنا لیے گئے ہیں چرس کے، ساری چیزوں کے۔ کہاں اللہ کا ڈر ہے؟ تو جہاں شرک ہوگا وہاں خرابیاں اتنی زیادہ پیدا ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں نے بے ایمانی اور بہت ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، بابا ہیں ہمیں بچا لیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو کہا، اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا، سب کو کہا کہ میں کسی کے کام نہیں آؤں گا، ہر کسی کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خود عمل کرنا ہوگا، میں نہیں بچا سکتا۔ اس سے واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟
حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ ہر چیز اللہ کی توحید عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، اس چیز کو اہمیت دیجئے، سمجھیے۔ شیطان ہم کو یہیں سے گمراہ کرتا ہے۔ ہم محنت کریں، بالکل کریں، لیکن صحیح راہ کے پر، صحیح راستے کے پر تھوڑی سی بھی محنت یقیناً کارگر ہونے والی ہے۔ لیکن آپ نے اگر کسی پتھریلی زمین کے پر بیج لگا کر روزانہ پانی دیتے رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے پودا نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن اگر زرخیز زمین کے پر آپ نے پودا لگایا ہے، بیج داخل کیا ہے، بہت جلد وہ فلاور ہوگا، اس لیے کہ زمین صحیح ہے۔ یہی معاملہ دراصل عقیدے اور منہج کا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے تو وہ پتھریلی زمین کے پر محنت ہو رہی ہے، جہاں کوئی چیز نکلنے والی نہیں سوائے محنت کے ضائع اور برباد ہونے کے۔ تو اپنے عقیدے اور طریقے کے پر توجہ دیجئے۔ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کر رہا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا۔ شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ، اس کی ہر چال سے واقفیت حاصل کرو، تبھی ہم محفوظ رہ پائیں گے۔ اور یہی چیز اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے کہ ہم اگر اللہ والے ہو گئے، اللہ ہمارا ہوگا۔ اللہ نے صاف کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا؟ اس کے کہے کے مطابق چلنا، جس چیز سے منع کرے رک جانا، اس کے دین کے مطابق عمل کرنا، یہی اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ بدر کے واقعات، نبی کی زندگی کے واقعات اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ وہ ہماری جان، مال، عزت و ناموس ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ وہ قادر ہے، ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا، وہ قوی ہے، سب سے طاقتور ہے، کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ ہر چیز اس کے علم میں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ تو جب اتنی پاورفل ذات اور تمام قدرتوں سے آراستہ، ہر چیز کا اختیار رکھنے والی ذات ہمیشہ سے زندہ، کبھی موت نہ آئے گی، جسے ہم نے اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا ہے، یقیناً اللہ ہمیں ویسے ہی نوازے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ یہاں بے وفائی نہیں چلتی۔ جس طرح ایک مرد اپنی بیوی کے اندر بے وفائی برداشت نہیں کرتا، اللہ بھی بندوں کی عبادت، بندگی، معاملات کے اندر بے وفائی برداشت نہیں کرتا۔ وہ قطعاً اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ عبادت کا کوئی بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، یا استغاثہ ہو، مدد مانگنا ہو، یا حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، یا اولاد کا طلب کرنا ہو، زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو، سب اللہ سے مانگیے، وہی حل کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو غیر اللہ کی طرف پھیرے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، اور اس کی ناراضگی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، شرک، بدعات، خرافات، ہر چیز سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھے، ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جس راہ کے پر انبیاء کرام، رسول اعظام چلے ہیں، جس راہ کے پر اللہ کے نیک بندے، اصحاب کرام، سلف صالحین چلے ہیں۔ ہمیں گمراہ لوگوں کے طریقوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری رحمت، تیری نصرت، تیری مدد کے نزول کا ذریعہ بنے، اور ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس کی بنیاد کے پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تیری مدد نازل ہوتی ہے، اور جو ہمیں تیری رحمت اور تیری جنت تک لے جانے والے ہیں۔ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور جس کی بنیاد کے پر سزا دیتا ہے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔